السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ نور کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو لوگ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ نے ان سب کو وارننگ دے دی کہ دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ میرا آج کا موضوع میڈیا ہے۔ ویسے تو پوری دنیا کا میڈیا بے حیائی پھیلانے میں پیش ہے، سب سے آگے ہے، لیکن پاکستان کا میڈیا بھی غیروں کی طرح بے حیائی پھیلانے میں آگے ہو تو ہمارے لیے تو زیادہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہماری پکڑ تو پہلے آئے گی، کیونکہ ہمارا ملک تو اسلام کے نام پر بنا تھا۔ ہمارا تو نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تو لاکھوں جانیں قربان کی ہیں، تب جا کر یہ ملک حاصل کیا، ایسا ملک جہاں پر اسلام کے قانون نافذ ہوں گے، اسلام کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، اور وہاں کا میڈیا اللہ کی پناہ ایسی بے حیائی کو دکھائے کہ میں بات کرتے ہوئے بھی شرما رہا ہوں، لیکن کیا کروں، یہ بے حیائی کھلم کھلا دکھائی جا رہی ہے، اور کھلم کھلا میرے پاکستان والے اس بے حیائی کو دیکھ رہے ہیں۔ کیسا گند دکھایا جا رہا ہے، زبان سے بولتے ہوئے مجھے ہچکچاہٹ بھی ہو رہی ہے اور شرم بھی آ رہی ہے کہ ہم کیا دکھا رہے ہیں، ہم کون سا کلچر دکھا رہے ہیں، دنیا کے سامنے کیا دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ کلچر ہے کہ شوہر کا بیوی کی دوست کے ساتھ چکر، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ڈرامے ہم دکھا رہے ہیں۔ بیوی کا شوہر کے دوست کے ساتھ چکر، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یورپین کلچر، ساس کی لڑائی بہو کی لڑائی، بیوی کا بھاگ جانا، طلاقوں کا ہونا، شوہر بیوی کی لڑائیاں۔ اللہ کی پناہ، ہم دکھا کیا رہے ہیں؟ آخر ہم کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ہم شیطان کے ساتھی کس لیے بن رہے ہیں؟ کیا اسی لیے پاکستان بنایا تھا؟ اسی لیے ہم نے یہ میڈیا بنایا تھا؟ اللہ کی پناہ، جھوٹ پہ جھوٹ اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں اور گند پہ گند دکھا رہے ہیں۔ ایک شخص نے کیا خوب کہا کہ پاکستانی ڈرامے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ ڈرامے جہنم میں لکھے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ انسان بھی شرما جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان ڈراموں پر، کوئی ان رائٹرز پر بین کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے انڈیا کے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاکستان سے ایک بچی آتی ہے اور انڈیا میں ڈانس کے کمپٹیشن میں وہ ہندو لڑکیوں کو ہرا کر جا رہی ہے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوؤں کا تو یہ کلچر ہے، ان کے تو یہ مذہب میں ہے، یہ اسلام میں بے حیائی کہاں سے آ گئی؟ کیا تمہارے پاکستان میں کوئی اس بے حیائی کو روکنے والا نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ میری بیٹی یہ کلچر نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے؟ شیطان ہر بری چیز کو اچھی چیز کا لیبل لگا کر بیچتا ہے۔ شراب پر بوتل کا لیبل لگا دیا، اور ناچ گانے پر، بے حیائی پر فن کا اور کلچر کا لیبل لگا دیا۔ یہ فن نہیں ہے، یہ کلچر نہیں ہے، یہ سراسر بے حیائی ہے، یہ سراسر بے حیائی ہے۔ اور کافر بھی شیطان کے اس کام میں اس کے ساتھی ہیں۔ آزادی نسواں کا لیبل لگایا، کس لیے؟ کہ بے حیائی کو عام کیا جائے۔ آزادی رائے کا لیبل لگایا، آزادی رائے کا کس لیے لگایا؟ کہ مسلمانوں کے خلاف اور ہمارے پیارے نبی کے خلاف، مسلمانوں کے پردے کے خلاف، مسلمانوں کی نماز کے خلاف، ہر چیز کے خلاف کھل کر بات کر سکیں۔ جب کوئی روکنے والا آئے تو کہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم جو مرضی چاہے کہیں، ان کے بارے میں کہہ دو، ان کے صدر کے بارے میں کہہ دو، ان کے اسلام کے بارے میں کہہ دو، پھر کہاں جاتی ہے ان کی آزادی رائے؟ یہ ایک سراسر دھوکہ ہے، جس دھوکے کی لپیٹ میں آپ اور میں آ رہے ہیں۔ تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ دیکھو، جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں، ہم نے قربانیاں دیں،
ہم نے قربانیاں دے کر پاکستان بنایا، کتنے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے، کتنے پاکستان آ گئے، جو انڈیا میں واپس رہ گئے ان کو آج تک یہ طعنہ ملتا ہے کہ تم پاکستان کے ساتھ ہو، تم نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم پاکستانیوں نے ہمیں دھوکہ دیا، تم نے ہمیں دھوکہ دیا، اسی لیے پاکستان بنایا تھا کہ تم اس کو بے حیائی کا، فحاشی کا گڑھ بنا دو، فحاشی کا تمہارا میڈیا بے حیائی کا اور فحاشی کا گڑھ بن جائے، کیا اسی لیے تم نے پاکستان بنایا تھا؟ میرے بھائیو یاد رکھو، ایک شخص نے تمہیں میڈیا پر بیٹھ کر کہا کہ میڈیا جھوٹا ہے، وہ بے حیائی پھیلاتا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے کہ ہمارا میڈیا جھوٹا ہے، ہمارا میڈیا بے حیائی اور فحاشی پھیلا رہا ہے، تو تم نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بڑی بے غیرتی کے ساتھ اس عزت دار انسان کو میڈیا پر بیٹھ کر ذلیل کیا۔ یاد رکھو، ان کو ذلیل نہیں کیا، میرا اللہ پہلے تمہیں وعید دے چکا ہے، تم نے اپنی ذلت خود خرید لی ہے، مول لی ہے، وہ وقت دور نہیں جب اللہ کی یہ وعید پوری ہونے والی ہے، اللہ کی یہ وعید پوری ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا اسی چیز پر ڈرامے بنانا رہ گئے تھے؟ کیا ہمارا کوئی کلچر نہیں؟ کیا مسلمانوں کا اپنا کوئی کلچر نہیں؟ جو تم ہندوؤں کا کلچر دکھاتے ہو، گوروں کا کلچر دکھاتے ہو، مسلمانوں کا کلچر کدھر چلا گیا؟ ہماری ثقافت کدھر چلی گئی؟ ہماری تاریخ کدھر چلی گئی؟ کیا ہماری تاریخ نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہیروز نہیں ہیں؟ ترکی نے ایک ڈرامہ بنایا ارطغرل غازی، انہوں نے ارطغرل غازی کو دکھایا، پوری دنیا میں ڈرامہ ہٹ ہو گیا۔ کیا اس کو عزت نہیں ملی؟ کیا اس کو پیسہ نہیں ملا؟ انہوں نے سب کچھ کمایا، عزت کمائی، اسلام کے اشعار کو دنیا میں عام کر دیا، جہاد کو عام کیا، مسلمانوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر اللہ کے نام پر جان دینے کا جذبہ پیدا ہو گیا، اسلام کو فروغ ملا۔ کیا ہم ایسے ڈرامے نہیں بنا سکتے؟ ہم محمد بن قاسم پر نہیں بنا سکتے؟ صلاح الدین ایوبی پر نہیں بنا سکتے؟ سلطان محمود غزنوی پر نہیں بنا سکتے؟ ہمارے پاس سینکڑوں ہیروز ہیں، اتنی بڑی تاریخ ہے، اتنی تاریخ تو ہندوؤں کی اور گوروں کی نہیں، جتنی بڑی ہماری تاریخ ہے، جتنے ہمارے ہیروز ہیں۔ ہم اگر ان پر ڈرامے بنانا شروع کریں، ہمیں بھی عزت ملے گی، ہمارے میڈیا کو بھی عزت ملے گی، دنیا میں بھی مسلمان ترقی کریں گے۔ ہم غیروں کا اعلیٰ نہ بنیں میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے۔ یہ ارطغرل غازی سے ہی کوئی سبق سیکھ لیں، اس ڈرامے کو دیکھ کر ہی کوئی سبق سیکھ لیں اور کوئی ڈھنگ کا ڈرامہ اور کوئی ڈھنگ کی چیز دکھانا شروع کر دیں، ورنہ اللہ تو آپ کو وارننگ دے چکے ہیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں اور اپنی عوام کے آگے، اپنی امت کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ایسے ڈرامے مت دیکھیں، ایسے لوگوں کو پروموٹ مت کریں، ایسے لوگوں کی عزت مت کریں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو عزت کر کے اپنے سروں پر بٹھایا جو آپ کے اندر بے حیائی پھیلا رہے ہیں، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھے تو صحیح، جا کدھر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، آخر بنے گا کیا؟ نوجوان لڑکے لڑکیاں، ایک لڑکی کئیوں کے ساتھ چکر، ایک نوجوان کئیوں کے ساتھ چکر، شراب عام ہو گئی، بے حیائی عام ہو گئی، ماں باپ کو ذلیل کرنا عام ہو گیا، ساری رات کا جاگنا عام ہو گیا۔ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آخر اس کو کب روکیں گے اور کب آنکھیں کھولیں گے اور کب ہوش کے ناخن لیں گے؟ ہم خود ان کا بائیکاٹ کریں۔ ایسے لوگوں کو سنتے کیوں ہیں، دیکھتے کیوں ہیں؟ میری عوام سے درخواست ہے، ان کا بائیکاٹ کرے۔ حکومت سے درخواست ہے، پیمرا کدھر چلا گیا؟ میں سخت لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، پیمرا کدھر مر گیا؟ اس کو نظر نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ مسلمان ہے کیا؟ ہم ایسے مسلمان ہیں کیا؟ ہم ایسی اسلامی ریاست ہیں کہ ہمارا پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے؟ ایک شخص پاکستان سے انڈیا جاتا ہے اور ایسی بے حیائی پھیلاتا ہے کہ ہندو اس پر بین لگاتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ واپس۔ کیا پاکستان اسی لیے بنا تھا؟ اللہ کے واسطے میں جذباتی ہو گیا ہوں، اور جذباتی ہونا بنتا ہے میرے بھائیو، آپ بھی جذباتی ہوں۔ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس میڈیا کا انکار کریں، اس کو بند کریں، اور پیمرا والوں اس کو بند کرو، اس بے حیائی کو ختم کرو اللہ کے واسطے۔ اگر اور کچھ نہیں تو ارطغرل غازی سے ہی سبق سیکھ کر اپنے اسلامی ڈرامے بنانا شروع کریں، اپنی ہسٹری پر ڈرامے بنانا شروع کریں۔ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر مجھے، آپ کو، میری عوام کو، میری پوری امت کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے میڈیا کو ہر قسم کی برائی، بے حیائی، فحاشی سے، جھوٹ سے، گند سے پاک کرے۔ ہمارا میڈیا بھی اسلام کے فروغ کا، اسلام کی اشاعت کا، دنیا میں مسلمانوں کی نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔